بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم، آج ہم بات کریں گے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ پر۔ اللہ پاک نے فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے جو پہلی بات ارشاد فرمائی ہے وہ ہے والذی، وہ اللہ ہے، یعنی اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر سب سے پہلے اپنی ذات کا ذکر کیا کہ وہ اللہ ہے۔ کون؟ اس کی شان کیا ہے اور اس نے کیا کیا ہے جس کا ذکر کرنا اللہ پاک چاہ رہا ہے، فرما رہا ہے۔ فرمایا ارسلہ رسولہ، اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ رسولہ بالہدی، اپنے رسول کو بھیجا ہدایت دے کر، ودین الحق، اور دین حق دے کر۔ پہلا ذکر اپنی ذات کا اللہ رب العزت نے کیا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا ذکر کیا، اور پھر رسالت کے اندر کیا ہے، رسالت کیا ہے اس کا ذکر کیا، اور اس کے اندر دو چیزوں کا ذکر کیا۔ فرمایا بالہدی، ہدایت دے کر، ودین الحق، اور دین حق دے کر بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ اس بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو اور اس ہدایت کو، یہ جو دین اور ہدایت کا نظام ہے جو اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، جو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، تاکہ میرا رسول، میرا محبوب اس ہدایت کو اور اس دین کو، اس دین کے نظام کو، اس ہدایت کے نظام کو اور اس دین کے نظام کو باقی سب دینوں پر غالب کر دے۔ یعنی منصب رسالت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مقصد، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مقصد، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مقصد، اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا، تشریف لانا، اس کا مقصد اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے، اور بڑا واضح کر کے ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کو بھیجا ہی اس مقصد کے لیے ہے، اس لیے ہے کہ یہ جو میں نے اپنے محبوب کو ہدایت کا ایک نظام دیا ہے اور جو دین کا ایک نظام دیا ہے، اس دین کو باقی سب دینوں پر غالب کر دے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت مبارک کا جو مقصد ہے وہ اللہ رب العزت نے ایک نظام زندگی دیا ہے، ایک اپنے کو راضی کرنے کا نظام دیا ہے۔ ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی اخلاقی تربیت فرمائی جائے، روحانی تربیت کی جائے، اور انسان کو اس کے آنے کا مقصد سمجھایا جائے۔ یہ ایک جو آئیڈیالوجی ہے اسلام کی، وہ ہدایت ہے۔ اور دین، دوسرا لفظ دین ارشاد فرمایا قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اسلام کو کہیں بھی مذہب قرار نہیں دیا۔ مذہب جو ہوتا ہے، مذہب اور دین میں فرق ہوتا ہے۔ عیسائیت مذہب ہے، یہودیت مذہب ہے، اور سکھ ازم مذہب ہے، مگر اسلام مذہب نہیں ہے، بلکہ مذہب اسلام کا ایک پارٹ ہے، ایک جز ہے۔
دین کا مطلب ٹوٹیلٹی ہے، آن دا ہول ساری کائنات کو ڈیل کرنا ہے۔ دین کے اندر انسان کے متعلقہ ہر قسم کے مسائل آتے ہیں، اور دین جو ہوتا ہے وہ انسان کے متعلقہ ہر قسم کے معاملات کو، ہر چیز کو ڈیل کرتا ہے۔ اسلام انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ اس کی روحانی تربیت کیسے ہونی ہے، یہ سکھاتا ہے کہ اس کی ظاہری تربیت کیسے ہونی ہے، یہ سکھاتا ہے کہ اس کی باطنی تربیت کیسے ہونی ہے، یہ سکھاتا ہے کہ اس کو علم کس طرح کا چاہیے، یہ سکھاتا ہے کہ اس نے کپڑے کیسے پہننے ہیں، یہ سکھاتا ہے کہ اس نے جوتے کے تسمے کیسے باندھنے ہیں، یہ سکھاتا ہے کہ اس نے اٹھنا بیٹھنا کس طرح ہے، یہ سکھاتا ہے کہ اس نے واش روم کیسے جانا ہے، باہر کیسے آنا ہے، یہ سکھاتا ہے کہ اس نے قمیض کیسے زیب تن کرنا ہے، یہ سکھاتا ہے کہ اس نے رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا ہے، ہمسایوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا ہے، والدین کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا ہے، اپنے چھوٹوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، اور بڑوں کا کس طرح ادب اور احترام کرنا ہے۔ یعنی زندگی کا ہر معاملہ، زندگی کا ہر کام اسلام کے اندر آتا ہے۔ جب بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، مومن ہو جاتا ہے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان لیتا ہے، تو وہ دین اسلام کے اندر آ جاتا ہے۔ اور دین کا مطلب کوئی ایک چیز زندگی کا ایک حصہ نہیں ہے، بلکہ پوری لائف زندگی کی ہر چیز، زندگی کا ہر فعل، زندگی کا ہر کام اسلام کے اندر آتا ہے، کوئی بھی چیز اسلام کے باہر نہیں ہے۔ اسلام جہاں دیگر معاملہ عبادات سکھاتا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، حج کیسے کرنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، جہاد کیسے کرنا ہے، یہ جو سارے معاملات، اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کیسے کرنی ہے، حدیث کیسے ہے، اس پر عمل کیسے ہے، جہاں اسلام یہ سارے معاملات سکھاتا ہے، وہاں انسان کے جو حقوق العباد ہیں، بندوں کے ساتھ اس کا حقوق ہے، بندوں کے ساتھ اس کی ڈیلنگ ہے، لوگوں کے ساتھ اس کی ڈیلنگ ہے، دوسرے اقوام کے ساتھ اس کی ڈیلنگ ہے، مذاہب عالم کے ماننے والوں کے ساتھ اس کی ڈیلنگ ہے، غیر مذہب لوگوں کے ساتھ اس کی ڈیلنگ ہے۔ تمام قسم کی ضروریات کو، تمام قسم کی ڈیلنگز کو مکمل رہنمائی اسلام دیتا ہے، اور اسلام کے اندر موجود ہے۔ نظام حکومت کیسا ہوگا، وزیر کیسے ہوں گے، وزیر اعظم کیسا ہوگا، صدر کیسا ہوگا، خلیفہ کیسا ہوگا، مقننہ کیسی ہوگی، قانون کیا ہوگا، طریقہ کیا ہوگا، حکومت کیسے چلے گی، نظام پولیس کس طرح چلے گا، نظام عدل کس طرح چلے گا، افواج کا نظام کیا ہوگا، یعنی پوری زندگی کے تمام ٹوٹل سسٹمز جو ہیں، اسلام ان سب سسٹمز کو، ان ساری چیزوں کو ایڈریس کرتا ہے۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ دین دے کر بھیجا ہے، مذہب دے کر نہیں بھیجا۔ اور دین کا مطلب یہ ہے کہ جب آقا علیہ السلام آ گئے، اسلام آ گیا، دین آ گیا، تو باقی سارے نظام ختم ہو جائیں گے۔ جہاں دین کے ماننے والے، اسلام کے ماننے والے کثرت میں ہو جائیں گے، اس کنٹری کے اندر، اس علاقے کے اندر پورے کا پورا نظام اسلام نافذ ہوگا۔ اور آقا علیہ السلام کی سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی زمین پر اللہ کا دیا ہوا نظام نافذ کیا، اور اس کی ابتدا اور فاؤنڈیشن رکھی، اس کی بنیاد رکھی ہے۔ اور ریاست مدینہ کے اندر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس نظام دیے ہوئے، اس نظام کو، اس سسٹم کو، اس وے آف لیونگ کو، اس طریقے زندگی کو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے اندر نافذ کر دیا۔ اور نافذ کرنے کے بعد اس کی بنیاد رکھ دی۔ جو کچھ بھی زمانے کے اندر آنے والے وقت میں ہوگا اور قیامت تک ہوگا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی بنیاد رکھ دی ہے۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام، آقا علیہ السلام کے بعد خلفائے راشدین کا زمانہ آتا ہے، جو بنیاد
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی، اس بنیاد پر، ان بنیادوں پر آگے عمارت کو استوار کرنا اور تعمیر کرنے کا کام صدیق اکبر نے اپنے حصے کا کیا، فاروق اعظم نے اپنے حصے کا کیا، عثمان غنی نے اپنے حصے کا، اور مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حصے کا کام مکمل کیا، اور خلفائے راشدین کے آخری ایام تک یہ جو نظام مصطفیٰ تھا، یہ جو مصطفی انقلاب تھا، جس کی بنیاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی، وہ تکمیل تک پہنچ گیا تھا۔ تو ریاست مدینہ کے لیے کوئی نیا رول ماڈل نہیں چاہیے، بلکہ رول ماڈل آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے ساتھ پورا اچھی طرح قائم فرما دیا تھا۔ اور ریاست مدینہ کو جو بھی کوئی قائم کرنا چاہتا ہے، دنیا کے کسی بھی خطے میں قائم کرنا چاہتا ہے ریاست مدینہ کا رول ماڈل، تو اس کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور سیرت مبارک، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین خلفائے راشدین کا جو اسوہ مبارک ہے، اس پر چل کر اس نظام کو نافذ کرنا ہے۔ تو وہی نظام جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معاشرے کے اوپر نافذ کیا، وہ اللہ رب العزت کا حکم تھا، اور حضور نے اس کو نافذ فرما دیا۔ اس کے آیت کریمہ کے بہت سارے اور بھی پہلو ہیں، گوشے ہیں، جن پر بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو فرمایا کہ یہ نظام اللہ پاک فرما رہا ہے، یہ نظام، یہ سسٹم، یہ وے آف لیونگ، اس کو آپ نافذ کر دیں، اور اس نافذ کرنے کے ساتھ کافر، مشرک، بے ایمان، جن کے مفادات پر زد آتی ہے، جن کے مفادات اس نظام کے، اس سسٹم کے آنے سے خطرے میں ہیں، وہ خواہ کتنا بھی برا منائیں، آپ میرے محبوب اس کی پرواہ نہ کیجئے، بلکہ آپ اس کو نافذ کر دیجئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ساری زندگی کی سب سے بڑی سنت کو دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ نظام، جو باطل نظام تھے، اس کو ختم کرنا، اور اس کی جگہ پر اللہ کا دیا ہوا نظام جو ہے، قرآن پاک کا دیا ہوا نظام، حدیث پاک کا دیا ہوا نظام، اللہ کی رہنمائی میں دیا ہوا جو نظام ہے، اس کو مکمل طور پر نافذ کرنا، یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ تمام سنتوں کی جامع سنت، یعنی جس سنت کے لیے، جس کام کے لیے ساری سنتیں، سارے عمل تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، وہ یہ ایک بڑی سنت تھی کہ اسلام کا مکمل نظام زندگی مدینہ طیبہ کی ریاست کے اندر نافذ کیا جائے، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑی سنت نظام مصطفیٰ ہے، نظام دین کا نفاذ ہے، اللہ کے دین کا نفاذ ہے، عملی اور پریکٹیکلی نفاذ ہے۔ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت ہے۔ تو جو شخص نظام مصطفیٰ کے عملی نفاذ کے لیے کوشاں ہے آج کے زمانے میں، وہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت پر عمل پیرا ہے۔ باقی باتیں انشاءاللہ پھر اگلی کسی ویڈیو میں کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کے حال پہ کرم فرمائے، اور ہمیں مصطفیٰ کے دین کے عملی نفاذ کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔